إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریف ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات الہ ذاتری جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے اس کا مساوی کوئی نہیں اس کے برابر کا کوئی نہیں اس کا ہمسر کوئی نہیں وہ وحدہ لا شریک ذات ہے اس رب کریم نے بے انتہا مخلوقات کائنات کے اندر بسائیں وہاں نوع انسانیت کو بھی تخلیق فرمایا جگہ عطا فرمائی اور راہبری رہنمائی کے لیے مختلف ادوار کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ خاتم النبیین کائنات کے سردار افضل الورا احمد المصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے آپ نے زندگی گزارنے کے تمام اصول ہم اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین ہم تک پہنچا دیے جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کی وہ کامیاب ہو گئے کامران ہو گئے اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی باری پیروی کی اپنی منمانی کی جو دل نے چاہا جی نے چاہا ویسے کیا اللہ کے احکام اللہ کے فرامین کی کوئی پرواہ نہ کی تو یقیناً ناکامی اور سوائے ذلت و رسوائی اور ندامت میں کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں یہ دنیا عارضی مقام ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں یہ ہمیشگی کا گھر نہیں یہ فنا ہونے والا ہے یہ ساری رنگینیاں یہ خوبصورتیاں یہ ٹھاٹھیں یہ بہانے یہ سب
سب کچھ ختم ہو جائے گی، سب نے فنا ہونا ہے، بقا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو۔ جب یقین ہے جانا ہے تو اس آخرت کی فکر کر لیجیے، اس کی تیاری کر لیجیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے، اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، کیونکہ بنیادی چیز خاتمہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرجل لا يعمل الزمن الطویل بعمل اہل الجنہ۔ عرصہ دراز تک انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتا رہتا ہے، آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یختم له عمله بعمل اہل النار۔ زندگی کے آخری موڑ پہ ایسا عمل کر بیٹھتا ہے، ایسا فعل کر بیٹھتا ہے، ایسا کام کر بیٹھتا ہے، ایسی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والا شیطان اسے کام کروا دیتا ہے کہ زندگی کی ساری محنت برباد اور واصل جہنم ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمانا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، خرشہ بن خرد کہتا میں ایک دن نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی سے ملاقات کی، میں مسجد نبوی میں کیا، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان سے اپنے مسائل، اپنے سوالات کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز میں جو ان کی ضروریات ہیں، جہاں ان کے اشکالات ہیں، وہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور وہ بندہ ان کو اللہ کے نبی کے حدیث سے جواب دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا اچھا انداز لگا، میں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اس کے قریب پہنچ گیا۔ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں اور ہر سوال کے جواب میں محمد رسول اللہ کی حدیث سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا انداز لگا، میں قریب بیٹھ کے سنتا رہا، حتیٰ کہ جب لوگوں کے سوال مکمل ہو گئے وہ اٹھے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ لوگوں نے کہنے لگا وقال القوم، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جو دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کو زمین پہ چلتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھنا ہے، کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، اس جانے والے آدمی کو دیکھ لو، یہ اللہ کی زمین پہ چلتا ہوا جنتی انسان جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں پہلے بھی میرے دل میں اس کی بڑی محبت تھی کہ کیا انداز ہے اس کا سوال کا جواب دینے کا۔ جب لوگوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا فرماتے میں نے دل میں کہہ دیا واللہ لا اقدر اللہ کی قسم اب کہ میں اس آدمی کے پیچھے جاؤں گا، اس سے پوچھوں گا کہ کون سا کام کرتے ہو، کیا وجہ ہے کہ لوگ دنیا کے اندر تمہیں جنتی کہہ رہے ہیں۔ پھر میں بھی آگے چلا گیا، میں نے بھی اپنی جوتی اٹھائی، میں بھی مسجد سے نکل کر چل پڑا، چلتے چلتے حتیٰ کہ وہ بھی اپنے گھر کے قریب پہنچا اور پیچھے میں بھی پہنچ گیا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا میں پوچھا وہ بھتیجے کیا معاملہ ہے، مسجد میں ملاقات ہوئی، وہاں کوئی بات نہیں کی، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے وہ ساری کی ساری بات بتا دی کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کو جواب دے رہے تھے، جب آپ سوالات و جوابات مکمل ہو گئے، آپ جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، لوگوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا ہو، جنتی کی زیارت کرنی ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ معاملہ تو اللہ اور بندے کا ہے، لوگوں کو یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے
جماعت پہ سویا ہوا تھا، آنا بین نائم، نیند کی حالت میں تھا، اذ جاءنی رجل، ایک رات اذا اتانی رجل، اچانک میرے پاس ایک آدمی آ گیا، فقال مجھے کہتا ہے کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، تو میں بیدار ہو گیا، میں کھڑا ہو گیا، فآخذ بیدی، اس آدمی نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، میرے ہاتھ سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مجھے پکڑ کر لے گئے، فانطلقت، میں بھی چلتا رہا ہوں، میرے ساتھ چلتے چلتے، حتی اتانی بعمودن، مجھے مخفی مقامات سے گھماتے گھماتے ایک ایسے ستون کے سامنے لا کھڑا کر دیا، اتنا بڑا ستون ہے کہ اتنا لمبا چوڑا ستون، فرماتے ہیں رأسہ فی السماء، اتنا لمبا کہ اس کا آخری سرا آسمان دنیا سے ڈھکا ہے، اتنا لمبا ستون، واسفلہ فی الارض، زمین سے لے کر آسمان تک اتنا لمبا ستون، وفی اعلیٰ، اور لیکن آخری کنارے میں اوپر ایک کڑا بنا ہوا ہے، جس طرح ایک لوہے کا کڑا ہوتا ہے، ایک کڑا بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اس آدمی نے کہا، اس عارفہ کا حاجہ، اس ستون کے اوپر چڑھا کرنے کا طریقہ آسان ہو، اتنا لمبا ستون جس کو پکڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں، پھسلنے والا پڑے ہے، میں کیسے چلوں، ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی پڑے نہیں ہے تو میں کیسے چلوں، اس نے مجھے تھوڑا سا ایسے سہارا دیا، فرماتے میں آسانی سے چلتا گیا، حتیٰ کہ میں آخری کنارے میں پہنچ کر میں نے اس کڑے کے اندر ہاتھ ڈالا، فرماتے جب میں نے ہاتھ ڈالا، اس آدمی نے اس ستون کو گرا دیا، میں اس کڑے کو پکڑے ہوئے لٹکے ہوئے کھڑا ہوں، لٹکے ہوئے ستون نیچے گر چکا، کڑے تو میرے ہاتھ میں، میں اپنے ہاتھ کے کڑے میں مضبوطی کے ساتھ کڑے کو کھڑا ہوا ہوں، میں لٹکا رہا، حتی صبح ہو، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ فرماتے جب میں بیدار ہوا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، کیا انداز تھا صحابہ کا، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، فوراً اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے ہیں، کیا سعادت مند لوگ ہیں، کیا خوش نصیب لوگ ہیں، جو اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں، اپنے غم میں کس کے پاس آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فقصفتها علیہ، میں نے سارا بات کیا، خواب بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی آیا، مجھے بات دے دیا، اور ایک ستون کے پاس میں کہنے لگا چلو، اتنا لمبا ستون، میں نے کہا کیسے چلو، اس نے سہارا دیا، میں چل دیا، جب میں نے کڑے کو پکڑا تو ستون گر گیا، کڑے کو پکڑے میں لٹکتا رہا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ بڑا خوش نصیب ہے تو، فرمایا انت علی الاسلام حتی تموت، یہ کڑے کو پکڑنا اور ہاتھ نہ چھوڑنا، اس کا مطلب یہ ہے جو یہ ستون ہے، عمد الاسلام، یہ اسلام کا ستون تھا، اور جو کڑا تمہیں پکڑا ہے عمد الاسلام، یہ اسلام کا کڑا تھا، اور جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، ہاتھ نہیں کھلا، ہاتھ چھوٹا نہیں، تو مستقل اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا، فما انت علی الاسلام حتی تموت، اس کا معنی یہ ہے کہ زندگی پر گزارتا رہے گا اللہ کے قانون، اللہ کے دستور دین میں، حتیٰ کہ دین پہ چلتے چلتے تیرا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب کی تعلیم میں بتائی کہ تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنتی انسان۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی عارضی ہے، رب سے دعائیں کیا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اس کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیا کرے اگر میں یہ کام کروں اور اسی دوران میرے پر موت آ گئی تو میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ ہر کام کرنے سے پہلے پہلے رک جائے اور یہ سوچے پہلے اگر یہ عمل کرو، اگر یہ کام کرو تو پھر میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ خاتمہ ایمان کا صحیح دوسرے کی روایت ہے، نبی علیہ السلام آپ مسجد میں داخل ہوئے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھوں، نماز سے باہر نکلا بلانا، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَيْلَةً وَأَنْتَ فِطْرَةٌ، فرمایا اگر کوئی اسی رات کے اندر انتقال ہو گیا، اسلام کی بات ملے گی، وقت نماز مکمل ہو گئے، نبی السلام کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا تاکہ میں آپ کو چیز بتاؤں گا۔ نبی السلام نے رات کو سوتے وقت دعا بتائی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، نبی السلام نے فرمایا آپ کے وقت یہ پڑھ کے سو جاؤ، فَإِنْ مُتَّ مِنَ اللَّيْلَةِ، اگر اس رات اتفاق سے تیرا انتقال ہو گیا وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو اسلام اور ایمان کی موت میں بڑا ایمان کی موت مل گئی، ایمان کی موت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سوچیے غور کیجیے ہر کام سے پہلے کبھی ایسا نہ ہو کہ میں وہ کام کروں اور جس کے خاتمے پر میرا ایمان برباد ہو جائے، میری نیکیاں برباد ہو جائے۔ یوسف پیغمبر ہے اللہ کے، کتنا محبوب پیغمبر ہے کہ بھائیوں نے کوئے کی گہرائی میں پھینک دیا، اللہ نے کہا سے اٹھا کر تخت کا بارے سے وارث بنا دیا۔ کتنی بڑی اللہ نے عزت دی، کیا شرف اور اعزاز سے نوازا۔ وہ وقت کا پیغمبر بھی یوسف علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اللہ تیرے بڑے احسانات ہیں، تیرے بادشاہ کا کام فرمائی، اللہ تیرے خواب کی تعبیر کا طریقہ بتایا، اللہ تیرے اس کے ساتھ درخواست التجا یہ ہے تمام مسلم و الحدنی بالصالحین، اللہ جب موت آئے تو اسلام میں موت ہے، اللہ نیک لوگوں میں تیرا شمار ہو جائے، صالحین میں شمار ہو جائے، یہ کون دعا کہہ رہے ہیں۔ یوسف پیغمبر علیہ السلام، ایمان ایسی چیز ہے، ایمان اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام خود یہ کثرت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اکثر آپ علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اس دین کے اوپر ثابت کرنا پڑا ہے۔ اللہ پاک نے بھی ہمیں سکھائی، ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، اے اللہ صبر کی دولت عطا فرما۔ انسان حالات پریشانیاں مسائل کے اندر آگر نہیں بے صبری کا مظاہرہ نہ کر بیٹھا، صبر اور صبر کے ساتھ کیا کہتا ہے، مجھے ایمان اسلام کی موت۔ شروع میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک ہمیں یہی چیز، اسی چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح
یہ دین جذبات کا نام نہیں ہے، جنون کا نام نہیں ہے، مستقل بنیادوں پر اللہ کے ساتھ تعامل ہو رہا ہے۔ جذبات میں آئے جماعت کے ساتھ نمازیں ہیں، پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ، اور کچھ دن گزرے آہستہ سے جماعتیں بھی گئی، نمازیں بھی گئی، نہیں مستقل مزاجی سے۔ اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ خاتمہ ایمان پہ ہمارا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور قرآن مجید کے اندر نے یہ آیت تعلیم کی دعا سنائی، ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، اللہ اسلام کے اوپر موت دینا، ایمان کے اوپر موت دینا۔ یہ دنیا کی ساری رنگینیاں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی بہاریں ختم ہو جائیں گی، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے شاہکار آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے شجاع بہادر آئے، لیکن کہاں رہے؟ سب چلے گئے، اور جانا ہم کو بھی ہے، رہنا کسی کو نہیں۔ تم لوگوں علیہ فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، ہر چیز میں مٹ جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، اور بقا اور ہمیشگی صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ جب یقین ہے کہ جانا ہے، پھر اس کے لیے تیاری کریں، ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے رہیں، تنہائیوں میں ہے اللہ سے ڈرے، مجمع میں ہے اللہ سے ڈرے، بازار میں ہے اللہ کا خوف ہو، گھر میں ہو اللہ کا خوف۔ ایسا نہیں لوگوں کے سامنے ہے ہماری بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں ہے تو پھر جس گناہ کا موقع ملتا ہے چھوڑتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی معنی بیان فرمائی، کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکیاں اس قدر ہوگی جس وقت پہاڑ کے پہاڑ ہے، پہاڑوں کے برابر پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، لیکن اللہ ان کی کیا کرے گا؟ کوئی قدر نہیں، ہوا اور منصورہ جس طرح ریت کو اٹھا کر تیز ہوا کے اندر اڑا دیا جاتا ہے، اس کی ساری نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ اگر تو کرتا تھا لوگوں کے سامنے بڑا نیک صالح متقی نظر آتا، لیکن جب تنہائیوں میں الجھتا جاتا تو پھر جو بھی گناہ کا موقع ملتا انتہا کیا وہ گناہ کر گزرتا۔ اللہ رب العالمین شاہ فرمائے گا، اگر تم میرے ڈر کی وجہ سے نیکیاں کرتا تھا تو پھر تنہائیوں میں بھی میں دیکھ رہا تھا، چاہے ریگستانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، وادیوں میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اب جو نے لوگوں کے لیے کی، جب لوگوں کے مجمع میں ہوگا اس وقت تو بڑا سامنے اور ایک اور دینداری کی باتیں کرتا تھا، جن کے ساتھ تو دینداری کی باتیں کرتا تھا، جن کو خوش کرتا تھا، اب جا ان سے بدلہ ملتا ہے تو لینے میرے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تنہائیوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ اللہ کا ڈر و خوف ہو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا، ہر عمل سے پہلے، ہر گناہ سے پہلے فوراً بندہ سوچے گا اگر یہ میں کام کروں گا میرا رب ناراض ہو جائے گا، اگر اس کی حالت میں چوری کر رہا ہے، فحاشی کی حیائی کر رہا ہے، اور اس حالت میں انسان کا اس کی روح نکل گئی تو کیا خاتمہ ہوا، کیا انجام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں سچا اپنا ڈر اور خوف بنا دے، اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ ساتھ ہی دعاؤں کی درخواست بہت ہے، بالخصوص حاجی محمد صاحب، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم الشیخ محمود الحسن حافظہ اللہ تعالیٰ کافی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو
تندرستی عطا فرمائے. اسی طرح شبیر بھائی بیمار ہیں اللہ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. یوسف بھائی کی بیوی بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے یوسف بھائی ان کی بیٹی کافی دنوں سے بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت. تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی اور عمل والی لمبی عمر عطا فرمائے. اور جو توحید پر انتقال کر گئے اللہ سب کی نصرت فرما دے, اللہ سب کے درجات بلند فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کے پر قائم فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین حق کے پر قائم فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے.